أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم تلك آیت الکتاب الحکیم. یہ جو تھا سورہ روم کے آخر میں لا یستخفنک الذین لا یوقنون، آپ کو یہ کہ ناقابل برداشت بے برداشت نہ بنائیں وہ لوگ جو ہماری آیتوں کی یقین نہیں رکھتے ہیں. تو وہاں پر الذین لا یوقنون، لا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور یہاں آپ کے سامنے آئے گا وبالآخرۃ هم یوقنون. آپ کو تو ان لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے بلکہ ان لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں. وہ لا یوقنون تھا، یہ هم یوقنون ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے. دوسرا دلائل عقلیہ کے بعد وہاں سورہ روم کے اندر دلائل عقلیہ تھے. اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دلائل عقلیہ کے بعد حضرت لقمان کا قصہ بیان فرما رہے، بتاتے ہیں کہ دلائل عقلیہ یہ حکماء کی عقل کے مطابق، چونکہ لقمان حکیم کی عقل مشہور ہے تو یہ دلائل عقلیہ یہ بھی حکماء کے اس پر عقل کے مطابق ہے. یہ ہو گیا جی. دعویٰ ہے صورت اثبات التوحید بالادلۃ العقلیۃ والنقلیہ. اثبات التوحید بالادلۃ العقلیۃ والنقلیہ. الف لام میم تلک آیت الکتاب الحکیم. اچھا، نزول نمبر 90 ہے سورہ آل عمران کے بعد. نزول نمبر 90 تلک آیت الکتاب الحکیم، حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب کی یہ آیتیں ہیں. آیت الحکیم یہ خبر ہے تلک کے لیے. ہدم و رحمت للمحسنین، یہ الکتاب سے حال بنے گا، درحال ہے کہ یہ رہنمائی کرنے والی کتاب ہے اور ان کے لیے اللہ آپ کا بھلا کر گمراہ لوگوں کو. ورحمتاً، اور رحمت ہے للمحسنین، نیکوکاروں کے لیے. المحسنین کی صفت ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ. نیکوکار وہ ہے کہ جو نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے. وہم بالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر ان کا یقین ہے. یہ بالآخرت یہ یوقنون کے لیے بنے گا، اللہ کے متعلق بنے گا. ہم مبتدا اور دوسرا ہم مبتدا ثانی، یوقنون بالآخرت یہ خبر بنیں گے، پھر خبر اول کے لیے. اولئک ثابتون علی ھدی من ربہم، یہ لوگ جو اس قسم کے لوگ ہیں یہ ہدایت پر فائز ہے. اولئک فائزون علی ھدی من ربہم راکبون علی ھدی من ربہم. جیسے راکب اور مرکوب کا دونوں میں آپس میں لزوم ہوتا ہے، اس طرح یہ اللہ کے بندے یہ ہدایت کے ساتھ اس طرح لازم ملزوم ہے. راکب مرکوب کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. واولئک هم المفلحون فی الآخرۃ، آخرت کے اندر یہ کامیاب ہوں گے. ہدایت من ربہم فی الدنیا، یہ دنیا کے اندر ہدایت اللہ نے ان کو دی ہے اور آخرت میں اس کا نتیجہ ان کو کامیابی حاصل ہوگی. برخلاف اس کے ناکام لوگوں کی مثالیں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہ نضر ابن حارث ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، جو قرآن میں آتا ہے اس کا قائل نضر ابن حارث ہے، جو کہتا تھا قرآن تو افسانہ ہے، میں سکندر اور دارا اور رستم کے قصے تمہیں سنا دیتا ہوں. جا کر کے دیگر ملکوں سے اللہ آپ کا بھلا کرے اس قسم کے افسانے اور قصے والی کتابیں خرید کر کے لاتے تھے کہ آؤ سکندر و دارا اور اسی طریقے اور رستم کے قصے میں تمہیں سناتا ہوں. محمد کی یہ کتاب کو کیا سنو گے؟ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے ومن الناس، بعض بدبخت یہ خبر مقدم من یشتری لہو الحدیث ہے، جو بیہودہ قسم کے آلات خریدتا ہے، بیہودہ قسم کی بیہودہ حکایتیں، بیہودہ آلات خرید کر کے لاتا ہے. مقصد اس کا یہ کہ لیضل الناس عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے. حال کونہ جاہلا، جرحال کہ جاہل ہو کر کے، درحال کہ جاہل ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے. یہ ان سبیل اللہ یضل کے ساتھ متعلق بغیر من حال بنے گا، یضل کے ضمیر فاعل سے. ویتخذا ہزوا، اور اللہ کے راستے کو یہ مذاق بنانا چاہتا ہے. یا ویتخذ آیات الکتاب آیات اللہ، اللہ کی آیت کو مذاق بنانا چاہ رہا ہے، یا سبیل اللہ کو. اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے رسوا قسم کا عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیَاتُنَا، جب ہماری آیتیں اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے. واللہ مستکبراً، روگردانی کرتا ہے، بگڑتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے. اس طریقے پر یہ پہلا حال بنے گا واللہ کی ضمیر سے جو کہ جزا ہے اذا کے لیے. کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، یہ دوسرا حال ہے. ایسے لگتا ہے کہ گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، درحال ہے کہ سنا نہیں ہے. گویا کہ درحال ہے کہ اس کی مشابہ اس شخص کی طرف کان فی اذن وقرن، اس کے کانوں کے اندر بوجھ پڑا ہوا، ٹھس سے مس بھی نہیں ہوتا. ان کان الامر کذالک، حقیقت صورت حال یہ ہے. فبشرہ بعذاب علیم، دردناک قسم کے عذاب کی خوشخبری ان کو سنا دے.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہ اللہ کا بھلا کری ہے کہ ان کو محسنین کی حقیقت کو بیان فرما رہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ یہ کہ ایمان لائے اچھے عمل کے، لہم جنات النعیم خالدین فیہا، ہمیشہ ان باغات کے اندر ہوں گے. وعدہم اللہ وعد اللہ حقا، اللہ تعالی نے ان سے سچا وعدہ پکا ٹکا کیا. وہ العزیز، اللہ غالب ہے، الحکیم، و حکمتوں کو بھی وہ جانتا ہے. خلق السماوات بغیر عمد، اس کے بعد اللہ پاک اپنے کمال قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ اپنے وعدوں کو اللہ کس طریقے پر اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. اللہ کے لیے وعدہ پورا کرنا موحدین کے لیے، موحدین سے وعدے پورے کر دے اور کافروں سے جہنم کے وعدے پورا کرے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. خلق السماوات، آسمانوں کو پیدا کیا، حال کونہا کائنۃ بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون اور پلر کے جن کو آپ دیکھتے ہیں. ترونہا یہ پورا جملہ صفت بنے گا عمد کے لیے، یہ مضاف الیہ غیر کے، اور یہ سماوات سے حال بنیں گے. خلق السماوات حال کونہا کائنۃ بغیر عمد، بغیر کسی ستونوں کی کہ ترونہا جن کو آپ دیکھیں. والقی فی الارض جبالا رواسیہ، اور زمین کے اندر یہ کہ ثابت شدہ پہاڑ اس نے یہ کہ گاڑ دیے. اللہ نے پہاڑ اس لیے گاڑ دیے ان تمید بکم، مخافت ان تمید بکم یا کراہیت ان تمید بکم، کہیں یہ زمین لے کر کے تمہیں حرکت نہ کرے. زمین کی حرکت سے، اب زمین حرکت کرتی ہے لیکن یہ کہ فی نفسی حرکت نہیں کرتی. زمین کی حرکت اس وقت حرکت طبعی ہے، جیسے کہ ریل گاڑی کے اندر آپ بیٹھے ہوئے، جہاز کے اندر آپ بیٹھے ہوئے، آپ حرکت نہیں کر رہے، آپ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جہاز حرکت کر رہا. آپ کی جو حرکت طبعی ہے، یا آپ کے اس کلاس کو جس طریقے پر چلا جائے. آسمانوں کے ضمن میں زمین حرکت کر رہی ہے لیکن فی نفسی زمین کی اپنی حرکت نہیں ہے، مستقل حرکت نہیں ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور جبال رواسیہ، ثابت شدہ راسخ پہاڑوں کو اللہ نے زمین کے اندر یہ کہ ودیت رکھی، گاڑ دیا ان کو ان تمید، مخافت ان تمید بکم، کہ کہیں لے کر تمہیں حرکت نہ کر دے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، چوپائے چلنے والے اللہ نے زمین کے اندر پھیلا دیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمانوں سے بادلوں سے اتار دیے پانی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہر اس زمین کے اندر ہر قسم کے نفیس اور عمدہ قسم کے جوڑے اور یہ کی چیزیں ہم نے پیدا فرما دی. ھذا خلق اللہ، یہ تو میری مخلوق ہے، یہ خلق مخلوق کے معنی میں ہے. ھذا خلق اللہ، مخلوق اللہ، یہ آسمان میری مخلوق، یہ زمین میری مخلوق، یہ آسمان میرا مخلوق، یہ پہاڑ میرے مخلوق، یہ دریا میرے مخلوق، یہ شمس و قمر میرے مخلوق. تم وہ بتاؤ تمہارے بزرگ کیا کرتے ہیں جن کو تم پوچھتے ہو. فارونی ماذا خلق الذین مزو من کلم، فارونی ماذا خلق الذین هم کائنون من دون اللہ، تم مجھے دکھا تو دو وہ کیا ہے کہ جو تمہارے اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود بناتے انہوں نے بنایا. انہوں نے کیا بنایا؟ یہ آسمان میرا، زمین میری، پہاڑ میرے، دریا میرے، خشکی میری، اور یہ کہ دریا میرے. تو آپ کے معبودوں نے کیا بنایا؟ ھذا خلق اللہ ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں نا غیر اللہ کو معبود بنانے میں. فارونی، مجھے بتا دو، ماذا خلق الذین، ماذا خلق الذین، خلق الذین هم کائنون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ معبود بنے بیٹھے ہیں انہوں نے کیا بنایا ہے. اصل حقیقت یہ ہے مشرک لوگ بل ظالمون کائنون فی ضلال مبین، مشرک ہمیشہ کھلی گمراہی کے اندر پڑے رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. سمجھے؟ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کتاب کے اس صورت کے ابتدا میں فرمایا کہ تلک آیت الکتاب الحکیم، حکمتوں سے بھری ہوئی یہ کتاب ہے، اس لیے اب حکیموں کے اقوال بھی سن لو. تلک آیت الکتاب الحکیم، لہذا لقمان حکیم کو بھی سنو. واللہ لقد آتینا لقمان الحکمت، ہم نے حکمت لقمان کو دی. مولانا حکمت کا کیا معنی ہے؟ امام شافعی تو بتاتے جیسے کہ جہاں قرآن و سنت کے ساتھ ملا وہ ربنا وبسیم رسول من یتلو علیہم آیتک ویعلم الکتاب والحکمت ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمت. حکمت قال الشافعی الحکمت ہی سنت، حدیث سے مراد ہے. لیکن حکمت کا معنی جو عام جو یہاں کے مناسب ہے، حکمت کہتے ہیں الاصابۃ فی القول والرائے، الاصابۃ فی القول والفعل، قول اور فعل کے اندر ہمیشہ پتے کی بات کرنا، عقل کی بات کرنا. الاصابۃ فی القول وفی الفعل، قول اور فعل کے اندر ہمیشہ نشانے پر لگا دینا، بات پتے کی کرنا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جی ہم نے لقمان کو دانش مندی اور حکمت کی باتیں دی تھی، اور یہ ان تفسیر ان اشکر للہ، اللہ کی یہ کہ شکر ادا کر دو. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر اللہ کا کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اس لیے کہ لأن
فائدۃ شکری، شکر کا فائدہ تعود الیہ، اس کی طرف لوٹتا ہے، تو یہ لام نفع کے لیے۔ ومن کفر، اور جو اللہ کی ناقدری کرے گا، فلا یضر اللہ شیئا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ کیوں؟ فإن اللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے اس قسم کے شکروں سے، اللہ بے نیاز ہے اس قسم کے تمہارے توحید اور عبادت سے۔ حمید محمود فی صفاتی، وہ جامع الصفات ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ اب لقمان علیہ السلام کے، حضرت لقمان کے، صحیح ہے کہ علیہ السلام تو آپ کہہ دیں، لیکن یہ ہے کہ یہ حکیم تھے اور اللہ والے تھے، نبی نہیں تھے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اذکر اذ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، وہ یعظ، اس حال میں کہ بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنی، میرے پیارے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان شرک لظلم عظیم، شرک ایک سنگین قسم کا ظلم ہے، عظیم کا معنی سنگین قسم کا، بہت خطرناک قسم کا۔ وہ حسین الانسان، اب رہ گیا والدین کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن والدین کا یہ درجہ نہیں ہے کہ اللہ کا درجہ ان کو دے دے، والدین کا درجہ تو ہے، لیکن شرک ان کو اللہ کا پارٹنر کوئی نہیں بنا سکتا۔ وہ حسین الانسان بوالدہ، ہم نے انسان کو تاکید کی اور وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ اس کی وجہ یہ کہ کیوں؟ حملت امہ وہنن علی وہن، حملت امہ وہنن علی وہن، ماں نے جو ہے بچے کو اٹھایا، وہنن دکھ پر، دکھ پر دکھ، دکھ کے اوپر ہی اللہ کا بھلا کریے کہ وہ دوسرا دکھ ہے، یہ علی وہنن، وہنن کے لیے صفت ہے، وہنن کائنن علی وہنن، دکھ پر دکھ، سمجھے؟ یہ کیسے دکھ ہوتا؟ آپ یہ کر دو، 2 کلو کا پتھر لے لو، 2 کلو کا پتھر لے دو، اور اس کو پیٹ کے اندر نہیں، باہر یہاں باندھو، اس کو باندھ کر کے اسی کے ساتھ چلو اور اسی کے ساتھ بیٹھو، اسی کے ساتھ کھاؤ، اسی کے پاس پیو، اسی کے ساتھ جا کر کے پاخانے پہ جاؤ، اور ایسے یہ بلا کے ادھر لگا ہوا، 4 گھنٹے کے بعد تمہاری تصویر بنا دوں گا کہ تم دیکھ لینا تمہارا کیا حشر ہوتا۔ یہ پتھر بھی باہر ہوگا، تمہارے پیٹ کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ کہ 5 پاؤنڈ کا 9 پاؤنڈ کا بچہ ہوتا ہے ماں کے، یہ کہ ماں کے پیٹ کے اندر، رحم مادر کے اندر ہے، کتنی تکلیف ہوگی۔ عورتوں کو جب سے درد ذیل کی تکلیف شروع ہوتی ہے، اس وقت سے ان کے پاؤں چلنے سے بھی جواب دیتے، کتنی تکلیف ہوتی۔ ہمارے ابا جی نے تو ٹیوشن پڑھایا، اس نے کام کر دیا بس، سمجھے؟ ابا نے تو صرف اپنا ٹیوشن پڑھایا، باقی جو تک، اس لیے ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، ماں ہے، کا معنی اصل کے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اے جنے دا پتر ہے، کتنی تکلیف ہے۔ حملت امہ، یہ جملہ اللہ آپ کا بھلا کرے اعتراضی ہے، اور اماں جی کی رحمتوں کو، اماں قابل رحمت ہے، اس کے ترحم کو بیان کر رہے۔ حملت امہ وہنن، دکھ، کمزوری پر، کمزوری بر کمزوری، کمزوری بر کمزوری، روز بروز وہ کمزور ہوتی جاتی، یعنی تضعف ضعفا بعد ضعف، ضعفا بعد ضعف۔ وہ فصالہ، پھر بچے کو دودھ چھڑانا، فی آمین کائن فی آمین، 2 سال کے اندر، 2 سال کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کے دودھ چھڑائے، اور 2 سال تک اس کو دودھ پلائے، چھاتی سے لگا، پورے دن بے خواب، پورے دن برتن دھوئے، لیکن رات کو، آدھی رات کو ابا جی خراٹے لے کر کے ٹر 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 مینڈک کی طرح سو رہا ہے، لیکن بچہ معمولی سا روتا ہے، اماں جی اٹھتی ہے، سمجھے؟ یہ وصیت کی، ووصینا الانسان بوالدہ، اس کی وضاحت ان تفسیری ہے، ان اشکر لی، میری بھی قدردانی کرو اللہ کی، ولی والدے کا، اور اپنے والدین کے، الی المصیر، اس لیے کہ میرے طرف لوٹ کر کے تجھے آنا ہے، وإلی اللہ ترجع الامور جیسے ہیں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر والدین آپ کو مجبور کر دیں اس بات پر کہ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ آپ میرے ساتھ شریک بنا دیں، ماں، ان بتوں کو، بے جان چیزوں کو، کہ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ان کی الوہیت پر آپ کو کوئی علم نہیں ہے، اٹکل پچو ہے، اس لیے کہ اللہ کے شرکا جتنے بھی ہیں ان پر کوئی علم اور کوئی دلیل تو ہوتی نہیں ہے۔ اگر یہ مجبور کرے تو ان کا دائرہ ہے، والدین کو ماننے کا ایک دائرہ ہے، قابل شکر تو ہے، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے قابل عبادت نہیں ہے۔ فلا تطعهما، لہذا ان کی بات اس سلسلے میں نہیں ماننا اور ان کی پیروی نہیں کرنا۔ وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اور دنیا میں بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرو۔ صاحب امر کا صیغہ، صاحبهما فی الدنیا معروفا۔ واتبع سبیل من اناب، لیکن والدین کے آپ نہ مانے بات، من اناب الیہ، جو میری طرف یہ ہے کہ جو میں میری طرف رجوع کرتا، ان کی پیروی آپ کریں۔ امام شافعی من اناب الیہ کے اندر داخل ہے، امام ابو حنیفہ من اناب الیہ کے اندر ہے، اور من اناب واتبع سبیل من اناب الیہ۔
یہ اللہ کے باغی نہیں ہے کوئی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ منع، اس لیے یہ بھی تقلید پر، تقلید اور اتباع دونوں کے دونوں ایک ہی چیز ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اتبع سبیل من اناب الیہ، من اناب الیہ، تو سوال یہ کہ جی من اناب الیہ، تو ہمارا مولوی صاحب بھی تو من اناب الیہ، اس میں کوئی شک نہیں آپ کا مولوی من اناب الیہ ہے، لیکن آپ کا مولوی اس کا فرد کامل نہیں ہے، اس کا فرد کامل وہ ہے اللہ کی طرف صحیح رجوع وہ کرے گا جو اللہ کو سمجھے گا۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ صحابہ کی پھر تقلید کیوں نہیں کرتے صحابہ کی تو تقلید کرتے ہیں، اسی صحابہ کے علم کو احادیث مرفوعہ اور موقوفہ کو جمع کر کے امام ابو حنیفہ اس کی تشریح کرتا ہے، اور کیا ہے، سمجھے؟ صحابہ سے اونچا کون سمجھتا ہے؟ کروڑوں ابو حنیفہ جمع ہو جائے، ابو بکر کے جوتے تک کے برابر نہیں ہے، سمجھے؟ لیکن تمہارے جیسے کروڑوں غیر مقلدوں کو ابو حنیفہ کے جوتے پہ قربان کریں، مراتب ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس میں تو مراتب ہے۔ ثم الی مرجعکم، میرے پاس آؤ گے، فانبئکم بما کنتم تعملون فی الدنیا، دنیا میں جو کچھ تم کرتے تھے وہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ یا بنی انہا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا، ان الخصلۃ، ان الحسنۃ، نیکی، ان تکو، اگر یہ نیکی ہو، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے مقدار، مثقال کا ترجمہ مقدار سے کرو گے، ان تقل خصلۃ یا ان تقل حسنۃ، اگر نیکی اور یا وہ کوئی خصلت وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، پھر کسی چٹان کے اندر ہو، چٹان کے اندر اتنی نیکی، اور فی السماوات، یا آسمانوں میں یا زمینوں میں، یہ سارا مل کر کے یہ شرط ہو گیا۔ جواب ان شرطیہ کا جواب یہ، یاتی بہ اللہ، خدا تمہارے اس نیکی کو بھی قیامت کے دن لے کر کے تمہارے سامنے آئے گا، تمہاری کوئی نیکی رائگان اور ضائع نہیں جائے گی۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بین بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ نیکیوں کی حقیقت سے واقف بھی ہے، اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر بھی ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، میرے پیارے بیٹے نمازیں قائم کرنا اور نیکی کا حکم دے دے، ونہی عن المنکر، اور ناجائز امور سے یہ کہ منع کر دینا، واصبر علی ما اصابک من الاذى، جو تکلیفیں آپ کو پہنچ جائے اللہ کے دین کے سلسلے میں اس پر صبر کرنا، ان ذالک کائن من عزم الامور، یہ چیز مذکور ہے، چیز صبر کرنا مصیبتوں پر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، نمازیں پڑھنا، شرک سے بچنا، ان ذالک المذکور کائن من عزم الامور، یہ پختہ امور میں سے بڑی بلند ہمتی کی بات ہے، یہ بڑی بلند ہمتی ہے اور پختہ بات ہے۔ ولا تسعر خدک للناس، یہ للناس کا معنی من الناس، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ للناس من الناس، ولا تسعر خدک للناس، آپ اپنے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اپنے رخسار کو یہ کہ لوگوں کے سامنے لوگوں سے نہ ہٹا دو، یعنی بے رخی لوگوں سے نہ کر دو۔ لا تسعر خدک للناس، لا تول خدک عن الناس من الناس، لوگوں سے اپنے رخسار کو نہ ہٹاؤ، سمجھے؟ مانا ازراہ غرور، دیکھا آپ نے بڑے لوگ کیا ہیں جو ملتے رخسار میں نے ہٹایا اس طرح، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اور آپ نے ہاتھ جب پڑا، آپ نے ہاتھ دبایا، ابے ہاتھ اگر میرا ٹوٹ جاتا پھر کیا ہوتا؟ تیرا ہاتھ ہے یا ٹماٹر ہے؟ سمجھ رہی میں نہیں ہوتا ہے جی۔ ولا تسعر خدک للناس، اے من الناس، لوگوں سے اپنے رخسار کو نہ پھیر دینا، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین کے اللہ کی زمین میں اترا کر کے نہ چلا کرو، ان اللہ لا یحب کل مختال، اللہ تعالیٰ بڑے اترانے والے اور فخور شیخی دکھانے والا اور فخر کرنے والے کو اللہ کبھی محبوب نہیں رکھتا۔ وقصد فی مشی کا وغضض من صوتک، اپنے چلنے کے اندر یہ کہ درمیان چال اختیار کر دو، اعتدال کے ساتھ چلو، درمیان چال اختیار کر دو اپنے چلنے میں، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست کر دو، ان انکر الاصوات، اونچی آواز، ضرورت سے زیادہ اونچی آواز، سخت سے بری آواز، لصوت الحمیر، گدھے کی۔ گدھا کس کو سمجھانا چاہتا ہے؟ اگر گلشن معمار کے اندر بھی ہو اس کی آواز یہاں پہنچتی ہے، وہ کس کے کیا اعلان کرنا چاہتا ہے؟ آپ نے کبھی پوچھا؟ سمجھے؟ اگر کسی گدھی سے کچھ مطالبہ کرنا تو وہیں تیرے قریب ہوگا، اس کے لیے اتنا ٹر کرنا۔ آپ دیکھیں ہمارے لاؤڈوں کی آواز وہاں نہیں پہنچتی جہاں یہ کہ گدھے کی آواز پہنچتی، لیکن میں نے آپ سے بتایا کہ وہ کہتے ہیں برم برم برم، پیچھے کو پر پر پر، تو کہتے بھوں بھوں کیا ہے؟ کہتے محلے والوں کو ڈراتا ہوں،
پتہ چلے کہ پاور کا مالک ہوں. کہتے یہ پیچھے کیا ٹر ٹر, کہتے تھوڑا سا خود بھی ڈر لگتا ہے. سمجھے خود بھی ڈر لگتا ہے جی. اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہاں بتا دیا یہ جتنے احکام ہم نے آپ کو بتا دیے یہ سارے کے سارے اس پاور والی ذات اللہ تعالیٰ کے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض. آپ کو معلوم نہیں, آپ دیکھتے نہیں ہیں اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اللہ پاک نے یہ کہ مکمل کر دیے تم پر اپنی نعمتیں, درا حال کہ یہ نعمہ سے حال بنے گا. نعمہ ظاہرتاً فرماتے ہیں کہ جو نعمت ظاہرہ وباطنۃ اور باطنہ. نعم ظاہرہ وہ ہوتے کہ ما تدرک بالحس, حس کے ذریعے سے ان کا ادراک ہو جائے, اور نعم باطنہ یہ ہے کہ ما یدرک بالعلم والوجدان, علم اور وجدان سے ان کا علم ہو جائے. اندر آپ کو عقل دیے, آپ کو سمجھ دیے, آپ کو بصیرت دیے, آپ کو ہوش دیے, نفع نقصان کی پہچان دیے, یہ سارے کے سارے باطن ہیں. اللہ نے اپنی معرفت دی ہے, اللہ نے اپنی پہچان آپ کو کرائی ہے, یہ سب کے امور باطن ہیں, یہ نعم ظاہرہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سلسلے میں لڑتے ہیں بغیر علم, حال کونہ جاہلا, جاہل بن کر کے, ولا ہدن, اور نہ ہدایت اس کے پاس ہے, ولا کتاب منیر, نہ کوئی روشن کتاب ہے. جاہل بھی ہے, ضال بھی ہے, مضل بھی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَهُ اللَّهُ. جب ان سے کہتے ہیں کہ پیروی کرو اس کلام کی جو اللہ پاک نے اتار دیا اپنے نبی پر, تو قالوا لا نتبع ما انزل اللہ, ما انزل اللہ کہ ہم پیروی نہیں کریں گے, بل اعراض کے لیے, بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا, بلکہ اس طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا. یہ ترکیب کئی دفعہ آپ کو بتا چکا. ایتبعون آباءہم, کیا یہ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے؟ حال یہ کہ لو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر, اگر ان کے آبا و اجداد کو شیطان جہنم کی طرف بلا رہا ہو تو پھر بھی ان کے آبا و اجداد شیطان کے پیروکار ہو, پھر بھی آبا و اجداد کے پیچھے چلیں گے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, یاد رکھ لینا شیطان کے پیچھے چلنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ہاں, من يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, جو اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے, وہ محسن, حال یہ کہ نیکوکار بھی ہو, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس نے مضبوط کڑے کو اور مضبوط حلقے کو اس نے پکڑ لیا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, فرماتے ہیں کہ عاقبۃ الامور, تمام امور کا انجام اللہ کے پاس لوٹ کر کے جائے گا, اس لیے اللہ انہی پر بدلہ دے گا. ومن کفر, جو اللہ کا انکار کر دے گا, ناقدری کرے گا, فلا یحزنک کفرہ, اس کے کفر آپ کو پریشان نہ کر دے. الینا مرجعہم, اس قسم کے کافر لوٹ کر کے ہمارے پاس آئیں گے. دیر گیرت, سخت گیرت, مرترا, اللہ ان کو پکڑے گا. اے محمد آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فننبئہم بما عملوا, ان کے شرکیات کا ہم ان کو یہ ہے کہ خبر سنائیں گے. ان اللہ علیم بذات صدورہم, ان کی دلوں کی حقیقت کا بھی اللہ علم رکھتا ہے کہ ان کے اندر خباثت کیا ہے. ایک ان اللہ علیم بالصدور ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ ذات کا لفظ زائد ہے, کوئی زائد نہیں ہے. ان اللہ علیم بذات صدور, ان کے دلوں کی حقیقت کو, اندر کو بھی اللہ جانتا ہے, بھید کو کہتے ہیں, رازوں کو بھی. نمتعہم متاعا قلیلا, زمانے کے لیے تھوڑا سا ہم ان کو مہلت دیتے ہیں, مزے چکھاتے, ثم نضطرہم, پھر ان کو مجبور کر دیں گے کھینچ کھینچ کر کے الی عذاب غلیظ, سخت قسم کے عذاب کی طرف. اس کے بعد توحید کے دلائل, وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, پوچھیں آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, وہ خود کہتے اللہ خَلَقَهُنَّ, قُلْ الْحَمْدُلِلَّهِ, تو پھر کہہ دو الحمدللہ علی الزام الحجت علیکم, تم پر دلیل تو مکمل ہو گئی. جادو وہ ہے جو سر پہ چڑھ کر کے بولے, تم خود اعتراف کرتے ہو یہ سب کچھ اللہ نے بنایا, اور کیا چاہیے مجھے. سمجھے, ہمارے بلوچ نے چوری کی مدرسے کے فروٹ درخت لگے ہوئے تھے, چوری کی, سمجھ شیری میں آگے نہیں, تو بولا اڑے پنجابی آپ نے چوری کیے, کہتے نہیں. پٹھان آپ نے چوری کیے, طلبا سے پوچھ رہے استاد, کہتے نہیں. آپ نے چوری کیے, نہیں. سمجھے بھائی جان, بلوچ سے کہا کہ تم نے چوری کیے, کہا نہیں ہم نے چوری نہیں کیا ہے. کہتے تم نے چوری نہیں کی, تو یہاں پھر کون آیا, یہ اندر دیواروں سے کون آ کر کے درخت پہ کون چڑھ گیا, کس نے درخت کے پھل توڑ دیا, باہر کا آدمی کیسے کہہ سکتا ہے. اب سن لینا,
بلوچ کہتے ہم کو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ آ گیا ہوگا، ادھر سے دیوار سے چڑھا ہوگا، پھر اندر آیا ہوگا، پھر اس دیوار سے چڑھا ہوگا، چڑھا جا کر کے اس دیوار پہ جاتا جاتا درخت کے پاس میں گر گیا۔ سمجھ میں نہیں ہے؟ وہ ادھر سے آیا ہوگا، سمجھے بھائی کیا ہوگا؟ ادھر سے آیا ہوگا، اندر چھلانگ مار کر داخل ہوگا، پھر اس دیوار پر چڑھا ہوگا، اس دیوار سے پھر ادھر گیا ہوگا، اس درخت کے پاس جاتے جاتے ایسے جا رہا تھا، میں گر گیا۔ سمجھ میں نہیں ہے؟ یعنی یہ خود ہی تھا، تبھی تو گر گیا۔ متکلم اس کی زبان سے الحمدللہ علی اتمام الحجت علی ھذا البلوچ، خدا نے اس بلوچ کے منہ سے خود نکالا۔ تو تم خود کہتے ہو کہ اللہ خلق السماوات، آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ، میں محمد تم سے کیا جڑوں گا؟ یہ ہے دلیل، وہ ہے جو جادو ہے جو سر پر جوڑ کر کے بولے۔ یا کہتے والفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت تو وہ ہوتی ہے، صحیح بات یہی ہوتی ہے، ما شہدت به الاعداء، دشمن بھی گواہی دے دیں آپ کے حق میں، دشمن خود کہہ رہے ہیں، اس کے بعد توحید کے لیے اور کون سی دلیل ہوگی؟ جا رہا تھا ادھر سے میں گر گیا۔ الحمدللہ علی اتمام الحجت علی التوحید بل اکثرهم لا یعلمون للہ ما ثبت فی السماوات والارض، ما ثبت فی السماوات والارض مملوک للہ، آسمان و زمین میں جتنے بھی مخلوقات عموم یہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے مملوک ہے۔ ان اللہ هو الغنی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمہارے توحید سے، تم کرو یا نہ کرو۔ الحمید المحمود فی صفاتی، وہ اپنے صفات میں محمود ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کو سمجھو، اللہ کی نعمتوں کو سمجھو، نعم ظاہر اور باطن۔ ولو ان ما، یہ ما کافہ نہیں ہے، ما موصول ہے۔ ولو ان ما ثبت فی الارض من شجرۃ، زمین کے اندر جو کچھ درخت ہے یہ سارے کے رہے ثابت ہو جائے کہ اقلام، یہ قلم بن جائے۔ والبحر یزیدہ، اور دریا یزیدہ من بعدہ، اس دریا کے بعد بڑھ جائے، اس دریا کے اوپر سبعۃ ابحر، اور 7 دریا بڑھ جائے، تب بھی لکھتے جائیں ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی صفات کو پوری نہیں کریں گے۔ خیال کر لینا، ولو ان ما ثبت فی الارض، ہو گیا ما ثبت فی الارض، یہ ثبت فعل فاعل فی الارض متعلق، فی الارض فی السماوات والارض متعلق ہو گیا، موصول صلہ مل کر کے یہ ان کا اسم ہو گیا، اور اقلام اللہ کی ان کی خبر ہے۔ ولو ان ما ثبت فی الارض من شجرۃ، زمین کے اندر جو کچھ درخت ہے ثابت ہو جائے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اقلام، یہ قلم بن جائے۔ اور والبحر، اور دریا یمدہ کمن یزیدہ، اس دریا پہ بڑھ جائے۔ والبحر، دریا یمد البحر یزید البحر، دریا پہ من بعد، اس دریا کے ختم ہونے کے بعد، اس دریا کے ختم ہونے کے بعد اس دریا پر اور بڑھا دو، کیا چیز بڑھ جائے اس پر؟ سبعۃ ابحر، 7 دریا اور بھی آ جائیں، تب بھی فرماتے کہ ما نفدت کلمات اللہ۔ دریا ترجمہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سمندر، سمجھے؟ سمندر الگ چیز ہے، دریا الگ ہے، دریا چھوٹا ہوتا ہے، سمندر بڑا ہوتا ہے، سمجھے؟ سمندر کے اندر بڑے سے گو سے اس کے دریا ہوتے، اس کے اندر ہی اندر، لیکن سمندر وہ دریا کے اندر نہیں ہوتا، دریا جو ہوتے سمندر کے اندر ہوتے، سمجھتا ہے؟ تو دریا یہی ایک ہے کہ دنیا کے ایک حصہ خشکی ہے اور 3 حصے یہ ہے کہ سمندر ہے، ایک حصہ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو اسی سے ہمیں اللہ سمجھاتا ہے۔ ولو ان ما ثبت فی الارض، ما ثبت فی الارض من شجرۃ، زمین کے اندر جو کچھ درخت ہے یہ سارے کے سارے اقلام، اگر قلم بن جائے یہ بات ثابت ہو جائے۔ اور والبحر، بحر مبتدا بنے گا، سبعۃ ابحر یمدو کے لیے فاعل ہے، ہو مفعول بھی ہے، من بعد متعلق ہو گیا۔ والبحر، اور سمندر یمدہ یزیدہ من بعدہ، اس کے بعد، اس بڑے سمندر کے بعد، اور فرماتے کہ یمدہ، اس پر اللہ آپ کا بھلا کرے، سبعۃ ابحر، اور 7 سمندر آ جائیں، یہ پورا کا پورا ہو گیا۔ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شرط ما نفدت کلمات اللہ ہے، اللہ کے کلمات یہ ہے کہ پورے نہیں ہوں گے۔ اڑے ہو گیا ملنگو؟ اللہ کی صفات، کلمات سے اللہ کی صفات ہے، یہ صفات جی اللہ کی جتنے بھی لکھتے جاؤ اس کی تعریف۔ ان اللہ عزیز و غالب بھی ہے، حکیم ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ، کروڑوں کی پیدائش ایک شخص کی پیدائش کی طرح ہے، ایک کو جیسے اشارے سے پیدا کرتا ہوں تو کروڑوں کو بھی اسی طرح پیدا کرتا ہوں۔ حضرت علی سے کسی نے کہا کہ اتنی مخلوقات کو ایسے جلدی میں موت کیسے آئے گی؟ فرمایا کہ جیسے کہ دیکھو 1 منٹ میں سب کو کھلاتا کس طرح ہے، تو اسی طریقے اور موت بھی سب کو دے سکتا۔
یا کہا سب کے حساب و کتاب، پوری کائنات کا حساب 1 منٹ کے اندر کس طرح ہو جائے گا؟ جیسے کہ کہتے اونٹنی کو دو لیتے ہیں، اس کی دودھ نکالیں، جتنی دیر اس میں لگتی ہے، پوری کائنات اول سے لے کر آخر تک اربوں خربوں انسانوں کا حساب کتاب اس طرح جلدی میں کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ اربوں خربوں کو 1 منٹ کے اندر کھانا کس طرح کھلاتا ہے ہر ایک کو۔ پرندے اپنے کھاتے ہیں، کتے اپنے کھاتے ہیں، مولوی صاحب اپنا حلوہ کھاتا۔ ما خلقکم ولا بعثکم، تمہاری پیدائش اور تمہیں اٹھانا قبروں سے دوبارہ، یہ ہو گیا مبتدا۔ الا کائنان کنفس واحدۃ، یہ ایک نفس واحد کی پیدائش کی طرح ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے۔ سمیع لاقوالکم، تمہاری باتوں کو فریادوں کو سنتا ہے، بصیر باحوالکم۔ اس کے بعد اللہ اپنے کمال صفات پر کہ مزید کامل الصفات جامع الصفات اللہ ہے، اس پر دلیل ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، اللہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ اللہ پاک رات کو دن میں داخل کر لیتا ہے، رات کو دن میں داخل کر لیتا ہے۔ یہ گرمیوں کے اندر رات دن میں داخل ہو گئے، دن بڑے ہو گئے۔ و یولج النہار، اور دن کو داخل کرتا ہے فی اللیل، رات کے اندر۔ یہ سردیوں کے اندر ہوتا کہ دن کا کچھ حصہ راتیں ہڑپ کر جاتی ہے۔ وسخر الشمس والقمر، سورج اور قمر کو اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، ہر ایک چلتا ہے اپنے روٹ پر چلتا ہے سردی گرمیوں میں۔ کل یجری الی اجل مسمى، ہر ایک ان میں سے چلتا ہے ایک وقت مقرر تک، وقت مقرر تک یہ روان دوا ہے۔ وان اللہ بما تعملون خبیر، اللہ کی ذات یہ ہے کہ باخبر ہے جو کچھ تم عمل کرو گے۔ ذالک، یہ مذکور اللہ کی ہے کہ یہ ساری کائنات کا اللہ کے لیے مسخر ہونا، یہ اس لیے ذالک کائن بان اللہ هو الحق، اللہ کا وجود بالکل سچا ہے۔ وانما يدعونه، اس ان پر عطف ہوگا، وانما يدعون من دوني هو الباطل، اور اللہ کے علاوہ جن کی یہ عبادت کرتے وہ باطل ہے۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اور اللہ کی شان اونچی ہے، بہت بڑی اونچی شان ہے اس کی۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان الفلک تجری فی البحر، کشتیاں چلتی ہے سمندر کے اندر، بنعمت اللہ، اللہ کی مہربانی سے۔ یہ متعلق ہوگا تجری کے ساتھ۔ لیریکم من آیاتی، اللہ اپنے آیات قدرت تمہیں دکھا دے۔ لوہا ہے، چھوٹا سا لوہا اتنا سا پھینک دو، چھوٹا سا لوہا سمندر کے اندر اتنا سا 1-آدھا کلو اوپر نہیں رہے گا، نیچے جائے گا، لیکن یہ اربوں لاکھوں ٹن لوہے کا بنا ہوا ہے اور لاکھوں ٹن سامان اس میں، اور آپ جیسے اس قسم کے بڑے بڑے پیر بھی جو سوئے ہوئے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اتنے پیر، لیکن وہ پھر بھی ڈوب نہیں رہا ہے۔ آدھا کلو 1 پاؤ اگر آپ لوہا پھینکیں گے تو وہ اس میں جا کر کے غرق ہو جائے گا، لیکن یہاں جا کر کے لاکھوں ٹن کا خود وہ ہوتا ہے۔ یہاں سے جہاز لے کر کے آپ کے مسجد تک، جتنی آپ کی مسجد ہے 1 ایکڑ طرف بنی ہے، یہ چھوٹا، اس سے بڑے بڑے جہاز بھی ہوتے ہیں۔ ایسے جہاز ہیں کہ جن کے اندر یعنی بحری جہاز، ان کے اندر اوپر والے جہاز لینڈنگ بھی کرتے، آ کر کے اس پہ بیٹھتے، جنگیں لڑی جاتی ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اس قسم کے جہاز کشتیاں کہ کالعلام، پہاڑوں کی طرح ہے۔ دور دور سے سمجھے گا آدمی کہ کوئی جزیرہ ہے، پہاڑ پہ پہنچ رہا ہوں، قریب پہنچے گا دیکھے گا کہ کوئی جہاز ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا جہاز بنانے کا طریقہ، وہیں سے شروع ہو گیا۔ آپ کے سائنسدانوں کا سانس نکل جاتا، وہ سارا بنیاد وہی ہے جی، سمجھے؟ اَنِسْنَا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، بِأَمْرِنَا اور وحینا دونوں۔ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اونچی شان والا اللہ ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، اللہ کی مہربانی سے چلتی ہے، لیریکم من آیاتی، اللہ تمہیں دکھا دیتا ہے اپنی قدرت۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور، اس مذکور کے اندر صبر والے، صبر اور شکر کرنے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانی۔ وَإِذَا غَشِيَهُ مَوْجٌ كَائِنٌ كَالظُّلَلِ، اور جس وقت دریا کے موج کائن كالظُّلَلِ، سائبان کی طرح بڑے بڑے موج بالکل اوپر سے کالے کالے لگتے کہ کوئی بادل ہے، قریب پہنچے گا مولانا، چھوٹے جو جہاز ہوتے کیوں ایسے ٹن کرتے دائیں طرف یا بائیں طرف، سیدھا اگر جائے گا ادھر سے اوپر سے۔ میں نے کئی دفعہ یقین کیا کہ بھئی کوئی پہاڑ ہے جس کے پاس ہے، لیکن قریب جب وہ ہمارا جہاز والا پہنچتا ہے وہ دائیں طرف ٹن کرتا ہے یا بائیں طرف، سیدھا جائے گا، خدا کی قسم وہ پورا کا پورا موج اس کے اوپر آئے گا۔ وہ ظالم کا اماں جی پھر دوبارہ کوشش کرے گی اس کو جنم دینے کی، پھر وہ نکلے گا نہیں۔
سمجھے؟ ماہرین ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے. یہ چھوٹے ہمارے بلوچ لوگ کہتے ہیں کائک، جو گولی کی طرح، یہاں اگر آپ گوادر سے بیٹھ جائیں گے چاہ بہار پر، آپ کو اللہ کو 1 گھنٹے میں اتارے گا. سمجھے؟ اس طرح گولی کی طرح جاتی ہے، جس میں 4 5 بندے بیٹھتے. وہ سیر و تفریح گوروں کے پاس ہوتے، ہمارے بلوچوں کے پاس بھی ہوتے. میں خود اس میں بیٹھا، بڑی کوشش کی. میں آپ کو بتاؤں، جیونی سے میں بیٹھ گیا 2-3 مرتبہ میں گیا. ایک دفعہ جون جولائی کا مہینہ تھا، ویسے تو ہم گئے بہت، لیکن ایک دفعہ جون جولائی کے مہینے میں بیٹھ گیا. تو اس دن کوئی لانچ والا نہیں جا رہا تھا. جون جولائی میں دریا مست ہوتا ہے، سمجھے؟ جون جولائی میں دریا مست ہوتا ہے. اس لیے انگریز کہتا ہے کہ ان مہینوں کے اندر مچھلی نہ کھاؤ. جون جولائی میں، جون جولائی اگست، سمجھے، ان کے اندر مچھلی نہ کھاؤ. جن مہینوں کے اندر راہ انگریز نے ڈال دیا ہے، سمجھے، ان کے اندر مچھلی کھاؤ. جن میں راہ ہے ستمبر، دسمبر، اکتوبر، نومبر، مارچ، اپریل، سمجھ رہی ہے؟ تو راہ جن میں ہے ان میں مچھلی کھاؤ، اور جن کے اندر راہ نہیں ہے ان میں نہ کھاؤ. اس لیے گرنڈی کے بچے نے یہ نظام بنایا. ایسا میں نہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے بلوچ دبا کر کے کھاتے. جون جولائی میں دریا مست ہوتا ہے مولوی صاحب، دریا کے ساتھ بدریا در منافع بے شمارست، اگر خواہی سلامت بر کنارست. دریا میں نفع تو بہت ہے، لیکن اگر سلامتی چاہتے ہو، حفاظت اپنی، بدماشی نہ کر، باہر رہ. اگر خواہی سلامت بر کنارست، کنارے پر رہو. دریا کے ساتھ مذاق نہیں. بڑے بڑے جہاز بھی نہیں جا رہے، سخت قسم کی ہوا چل رہی ہے، سمجھے. اس دن ہمارے دوست ہے، ہمارے اللہ کا بھلا کرے، ایرانی حاجی عبدالغفور صاحب، اس نے ان کو ایمرجنسی کام تھا اس میں چاہ بہار میں بھی ان کے ساتھ تھا. بس اس کے لیے وہاں سے آگے یہ کائک آگے، یہ چھوٹا جہاز آگے، کوئی بھی جہاز نہیں تھا. ہم دونوں بیٹھ گئے، سامان اپنا، اور وہ جو ڈرائیور تھا وہ کھڑے ہو کر وہ ہنستے. اگر یہ غرق بھی ہو جائے، وہ آج ان کو کچھ نہیں ہوتا. مسئلہ شیخ الاسلام کا ہے، ان کو کچھ نہیں ہوتا مولوی صاحب. وہ دریا کے کنارے پہ لے جا کر کے بلوچ کو آپ پھینکیں گے، سمجھے بھی، کھڑے کھڑے وہ اپنے پاؤں کو اس طرح کرے گا، اور وہ پان بھی کھائے گا وہیں پر. بالکل نہیں. 2 گھنٹے میں، دوسرے دن میں، یعنی یہ 24 گھنٹے ان کو گزر جائے، 48 گھنٹے تک، 50 گھنٹے تک یہ لوگ لڑتے ہیں دریا سے. اتنے ان کی پریکٹس ہوتی ہے. یہ تمہارے سندھی تاراڑے بابو، تو ہمارے سندھی تارا ہوتے کم کون ڈیندو. یہ سندھی تو مر جاتا ہے اس میں منٹ میں. اس کا تیرنا تو یہ تیرا کو میرا کو سندھی نہیں ہے، یعنی اس کے کہتے ہیں سندھی تیرا کو. یہ مجھے بھی آتی ہے، لیکن اس میں آدھا گھنٹے میں نہیں 20 منٹ میں آدمی تباہ ہوتا ہے. اور بلوچوں کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں یہاں ایسے ہاتھ پکڑ، سمجھے. اب آپ اپنے ہاتھوں کو اس ہاتھ پہ، آپ اس اپنے سر پہ اس نے سامان رکھا ہے، پانی کو پیڑ لگاتے ہوئے جا رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سیلاب کا پانی ایسے تیزی سے آ رہا ہے. مچھلی کو دیکھا، مچھلی پانی جس طرف روانہ ہے اتنی تیزی سے نہیں جا سکتی، سمت مخالف میں زیادہ تیز جاتی ہے. آپ لوگ تو واجب القتل ہے، آپ نے تو کچھ دیکھا بھی نہیں ہے، سمجھے. پانی جدھر سے آتا ہے، سمجھے، جدھر جاتا ہے ادھر تو تیزی سے ہم لوگ جائیں گے، لیکن اس طرف جانا میرے لیے اور آپ کے لیے مشکل ہوگا جب. لیکن مچھلی ادھر اتنی تیزی سے نہیں جاتی جتنی سمت مخالف میں جاتی. ان کا بھی سمجھ میں نہیں آتا. ایک بندہ یہاں سے پکڑا ہے، دوسرا ادھر سے پکڑا، منہ میں پان ہے، اور یہاں پر سامان رکھا. ارے تو کیوں کرے گا، پیڈل لگا کر کے جاتے ہیں جی، بخدا سمت مخالف پہ جاتے ہیں، سمجھے، سمت مخالف پہ. کتا ہے تو اس کو ڈالو سمت مخالف پہ، سمجھے. ماہر قسم کے کتے سمت مخالف پہ، وہ ایسے ہی دیکھے گا اس طرح مجھے چھوڑ نہیں رہی، یہ تو سمت موافق ہے، سمت مخالف کی طرح تیر کر کے نکل جائے گا کتا. یہی حال ہے بھینس کا. یہ کمال ہے، یہ ترتیب ہے. لیکن اس دن ایسا دریا مست تھا کہ ہم لوگ بیٹھ گئے. مولانا وہ تو بھگانے والے، وہ تو ہوتا ہی جہاز کی طرح ہے. وہ جو جیسے اڑتا تھا نا، تو شیخ الاسلام کے خدا ہی جانے کہ کیا حال ہو رہا ہے، سمجھے بھی. ایڑی چوٹی کے زور لگائے. یاسین مجھ سے مکمل نہیں ہوا، سورہ کہف بھی مجھ سے مکمل نہیں. 2 آیتیں پڑھ لیتا ہوں بھول جاتا ہوں، تیسری پڑھتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں، یاسین پڑھ جاتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں، سمجھے. لیکن وہاں جب ہم پہنچے تو وہاں کے جو لانچ والے جو لوگ تھے، جہاز والے تھے، انہوں نے کہا کہ آج اس موسم میں، دریا کی اس مستی میں، اس ہوا میں، اس طغیانی میں تم لوگوں کا اس طرح آنا.
اور تم لوگوں پر تعجب نہیں ہے، تم تو دریا کے ہو. جو ناخدا ہوتا ہے ڈرائیور اس کو کہتے ہیں ناخدا. ناخدا اور حاجی صاحب پر تعجب ہے مولوی صاحب پر کہ عام جہاز میں ابتدا میں آدمی بیٹھتا ہے اس کو تو الٹی آتی ہے، مولوی صاحب کو کچھ کوئی فرق نہیں پڑا، یہ بے ہوش نہیں ہوا. میں نے کہا مینگل ہے. کنارے پر جب پہنچ کر کے تو مینگل ہے. اگر ادھر دل سے پوچھتے کہ اندر کیا ہو رہا تھا، سمجھے؟ اندر یہ بتایا نہیں ان کو کہ یاسین بھی بھول گیا تھا، سورہ کہف بھی بھول گیا. صاحبان کی طرح موجوں کائن کا ذلل صاحبان کی طرح. جب اس طرح یہ کہ موج ان کو ڈھانپ لیتے تو کافر بھی دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے اس حال میں کہ خالص اسی کی عبادت اور اسی کی پکار. فلما نجاہم الی البر، جب خشکی بھی اللہ ان کو پہنچا دیتا ہے. فمنہم مقتصد، کچھ تو ان میں سے اللہ کا انصاف پرست ہے جیسے کہ موحدین ہے، لیکن کچھ لوگ پھر ناقدری کرتے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بلوچ چڑھ گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ درخت کے اوپر چلا گیا، چمٹ 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 چڑھ کر اوپر چلا گیا، سمجھے؟ چلا گیا. اب اس کے بعد کہتے کہ پروردگار تو منی سر احسان فکن، میرے اوپر احسان کرو کہ میں کسی طرح نیچے پہنچ گیا، تیرے لیے گائیں ذبح کروں گا. پکڑ پکڑ کر کے مشکل سے پھر درمیان تک آ گیا، پھر آ گیا، آدھا پونے گھنٹے کے بعد نیچے بالکل خیر خیریت سے پہنچا. کہتے اس میں آپ کا کون سا کمال ہے، میں خود چمٹ چمٹ کر کے مشکل سے آیا ہوں، بولو آپ کے لیے گائیں کیوں ذبح کروں، میرا دماغ خراب ہے، میں تو اپنی محنت سے اپنی کوشش سے آیا ہوں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہی حال ہے کافر کا. جی وہ کہتے ہیں کہ جی اے اللہ اگر آپ ہمیں بچائیں گے ادھر سے، سمجھے، دریا کے اندر ہی اندر ہے، ادھر کلندر نہیں ہے، ادھر اللہ کو پکارتا ہے. وہ بھی جانتا ہے کہ کلندر کا دائرہ اختیار ایک حد تک ہے، داتا دربار ادھر کام نہیں آئے گا، حضرت داتا جی پیر گنج بخش بخاری وہ بھی کام نہیں آئے گا، ادھر سب کافر بھی اللہ کو پکارتے. لیکن وہ کتے کا پوچھے جب کنارے پہ پہنچتا تو اسی طرح ٹھیڑا. وما یجحد بآیاتنا، ہمارے آیت قدرت کا انکار نہیں کرتا الا کل ختار کفور، مگر ہر قسم کا عہد شکن، یہ کہ عہد کو توڑنے والا، سمجھ رہے، عہد شکن اور کفور ناقدر. یا ایھا الناس، ایمان والو، اب واضح و نصیحت پر کلام کو ختم کر رہا ہے. اتقوا ربکم واخشوا یوما، ایسے دن سے ڈرا کرو کہ لا یجزی فیہ والد عن ولدی، والد اپنے والد یہ کہ اپنے اولاد کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا، بدلہ نہیں دے گا. ولا یجزی مولود، اور کوئی اولاد کے ہوا جاز عن والدی، اپنے والد کی طرف سے شین کسی چیز کا فائدہ دے دے، کوئی نہیں دیں گے. ان وعد اللہ حق، بے شک کا وعدہ اللہ کا برحق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں یہ کہ دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ، باللہ کا معنی ان اللہ، اللہ کے سلسلے میں الغرور، فریب دینے والا شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ان اللہ عنده علم الساعۃ، قیامت کے لیے تیاری کرو، حساب کتاب قیامت کے لیے تیاری کرو. باقی قیامت کی تاریخ ہے کیا مجھے محمد کو کوئی پتہ نہیں. یہ 5 چیزیں ہیں، یہ 5 چیزیں نہیں، مفسرین ان میں اصول بنا کر کے ان کے اندر پوری دنیا کو داخل کرتے. کسی چیز کا علم کسی کو بھی نہیں ہے. هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مصطفى فمن ادعى انه يعلم شيء من هذه فقد كفر بالقرآن لانه خالف ابن عباس کا قول ہے. یہ 5 چیزیں کوئی بھی نہیں جانتا. فمن ادعى انه يعلم شيء من هذه، کوئی کہتا کہ ان میں سے کچھ جانتا ہے، فقد کفر بالقرآن، وہ پکا قرآن کا منکر ہے. لأنه خالف، قرآن کی مخالفت اس نے کر دی. امام مالک کا قصہ سارا میں آپ کو بتا چکا ہوں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں. ان اللہ عنده علم الساعۃ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. وینزل الغیث، اب آپ دیکھیں ہمارے موسمیات والوں نے کہا کہ رمضان کے ابتدائی 12 دنوں کے اندر خوب بارش ہوگی. آپ نے دیکھا کیسے بارش ہو گئی، اتنی بارش ہو گئی کہ ہمیں راستہ ہی نہیں ملا کہ کہاں سے جائیں. اور پھر جب ادھر سے ناکام ہو گئے 10 دن کے بعد، پھر کہنے لگے یہ جو جمعرات جمعہ گزر گئے، جمعرات اور جمعے کو کراچی میں سخت بارش ہوگی. امت اخبار، دیگر اخبارات، وہ بھی آپ نے دیکھا کہ بارش کتنے ہو گئی. سمجھے، یہ جھوٹے دجال کے بچے ملک کھا رہے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کریے. تم آ جاؤ ہمارے بروئی اور بلوچوں. میں نے عرض کیا کہ خاص طور پر مریوں کو رکھو اس میں، سمجھے، مری اور بگٹیوں کے پاس وہ فن ہے، سمجھے، بہت فن ہے. یہ فن آپ کو بتا دیں گے کہ کس طریقے پر آدمی اپنے فن، اس سے بھی یہ محروم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ تعالیٰ بارش اتار دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا ثَبَتَ فِي الْأَرْحَامِ، پیٹ کے اندر. ٹھیک ہے، بچہ جب تیار ہوتا ہے تو تیار ہونے کے بعد پھر تو مشین لگاتے، بتاتے ہیں کہ بلاول کے بارے میں 8 دن پہلے بتایا بے نظیر کو کہ آپ کا بیٹا بلاول بغیر ول کے نکلے گا. ہمارے یہاں کہتے ول 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 ول، یعنی بلاول، سیدھا. بلاول کا معنی ہوتا ہے سیدھا سیدھا، سمجھے. ہماری بروئی کہتے ول ٹیڑے پیشنگے سے ولتی سے تیرا من،
یعنی چوٹ چپوٹ کرتے ہوئے چوٹ چپوٹ یہ چوٹ سیدھا سمجھ. حضرت آیا بلا ول بغیر ول کے آیا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو بتائیں. لیکن جب بچہ تیار ہوتا ہے، لیکن جب نطفہ ہے فی قرار مکین فجعلنا اس وقت بتا دے کہ اس سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی. یہ نہیں ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جی. وَيَعْلَمُ مَا ثَبَتَ فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. اور کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کہ کل وہ کیا کمائے گا، کیا کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کسی کو یہ پتہ نہیں کہ کس زمین کے اندر جا کر کے وہ دفن ہو جائے گا. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. ہندوستان کے ایک بزرگ تھے، لڑ پڑے لوگ آپس میں. حضرت آپ بیمار ہیں، حضرت بیمار ہے، آپ کے مرنے کے بعد کیا ہے، آپ کو یہیں خانقاہ کے ساتھ دفن کر دیں یا مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دیں. رونے لگے، آنسو آ گئے، کہنے لگے انشاءاللہ تمہاری یہ لڑائی ختم ہو جائے گی، تمہاری لڑائی ختم ہو جائے گی، مجھے زمین میں جگہ بھی نہیں ملے گی. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر دفن کرے. بعض کرے خانقاہ کے ساتھ اور بعض کہتے عام قبرستان کے اندر. فرمایا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے زمین میں جگہ بھی نہیں ملے گی. کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. چند دن کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو کر کے بحری جہاز جاتے تھے اس زمانے میں، عمرے کے لیے حج کے لوگ جہازوں میں جاتے تھے. اس جہاز میں چلا گیا، جہاز دریا میں غرق ہو گیا، لاش ہی نہیں ملی تو زمین میں کوئی جگہ ہی نہیں ملی. سمجھے؟ پھر اس نے لوگ رونے لگے کہ لوگوں نے کہا واقعی کلندر ہر چیز گوید دید گوید. کلندر لوگوں کو پتہ چلتا ہے جی، اللہ ان کو بتاتا. مرشد سو رہے ہیں، پریشان ہے. کیوں؟ آپ کو پریشان تو ہمارے جیسے ہو جائے. آپ نے تو کسی مرید کو بتا دیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں، سمجھے، اتنے بڑے بال رکھے، ان کو جنات دے کر کے بھاگیں گے نہیں. سمجھے، یہ تو اچھا خاصا آدمی بھی ڈر جاتا ہے. سمجھے، وہ تو بھاگ جائے. اب جی استاد جی اور صحیح صحیح جی. تو پیر ہے تو کر لو یار، تم لوگوں کو ثواب ملے گا نا. تمہیں کیوں نہیں ہوتے؟ سمجھے، تم لوگ تو تازہ دودھ پیتے. پیر لوگ بھائی کر لو، حافظ صاحب کے لیے کریں گے. ان اللہ علیم خبیر. سورہ سجدہ آ گیا. اس کے بعد یہ نزول نمبر 75 ہے اور سورہ مطففین کے بعد نازل ہو گئے سورۃ السجدہ. ابھی بتایا ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور سورہ لقمان کے آخر میں، اور یہاں پر بتاتے قلیلا ما تشکرون. ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. بہت کم ہی تم لوگ شکر گزاری کرتے ہو. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ دوسرا مسئلہ ہے کہ ما قبل میں اثبات توحید ادلہ، اثبات توحید کا مسئلہ تھا. یہاں ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ انشاءاللہ اس کی ہے کہ تفصیل بیان ہوگی ان ادلہ کی. دعوی صورت مولانا نفی الشفاعت القہریت، کوئی اپنے پاور سے شفاعت کر بھی نہیں سکتا. شفاعت قہری وہ اللہ کے اختیار میں ہے. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ہوا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ حال بنے گا الکتاب سے. تنزیل نازل شدہ کتاب ہے، دراصل کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. من رب العالمین، ہوا کائن من رب العالمین، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. من رب العالمین کو تنزیل مصدر کے ساتھ متعلق کر دو یا خبر مبتدا محذوف کی. ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے کہ محمد نے اس کو گڑھ لیا ہے؟ نہیں، قل بل هو الحق کائن من ربک، اللہ کی طرف سے نازل شدہ سچی کتاب ہے. انزلنا، ہم نے اس کو اس لیے اتارے علی تنذر قوم ما اتاہم، تاکہ آپ ڈرا دیں اس قوم کو، ما اتاہم نذیر من قبلک، آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا مشرکین مکہ میں نہیں آیا، یہ پہلے گزر چکا. لعلہم یہتدون الی التوحید، اللہ تک ان کی رسائی ہو جائے. اب اللہ کی قدرتوں کو بیان فرما رہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب اور مقصود اس کے نازل ہونے سے کیا ہے، توحید ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض،
آسمان و زمینوں کو پیدا کر دے، وما ثبت بینہما فی ستۃ ایام، 6 دن کے اندر، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر یہ کہ جا کر کے مستوی ہو گیا. ما لکم ولی ولا شفیع من دونی، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست، کوئی حامی اور کوئی سفارشی. اتجہلون، کب تک جہالت سے کام لے لیں گے. فلا تتذکرون، نصیحت حاصل نہیں کرو گے قرآن سے. یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمانوں سے لے کر زمین تک تمام معاملات کی تدبیر وہی کرتا ہے. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ثم يعرج العمل، ہر عمل اسی کی طرف جاتا ہے. ثم يعرج العمل إليه، اللہ کے پاس اعمال جائیں گے. فی یوم، ایک ایسے دن کے اندر، کان مقداره 1000 سنة، جس کا یہ کہ مقدار یہ کہ 1000 سال کے، مما تعدون، جیسے کہ آپ شمار کرتے ہیں. ایک تو صاف ظاہر ہے کہ وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہوں گے. دوسرا یہ کہ امور اللہ تعالیٰ جو امور نافذ فرمائیں گے نفوذ میں اس طریقے پر ہوگا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ گویا کہ یہاں کا ایک دن ہے، ویسے یہ کہ 1000 سال. ثم یارج العمل، پھر عمل اس کی طرف یہ کہ جاتے ہیں. فی یوم، ایسے دن کے اندر، کان مقدار، یہ یوم کی صفت ہے، کان مقدار 1000 سنة، فرماتے ہیں کہ 1000 سال کے مقدار، مما تعدون، جو شمار کرتے. ذالک، یہ ذات جو موصوف ہے ان صفات کے ساتھ، ذالک الموصوف المذکور، هو عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم، عالم الغیب بھی، عالم الشہادت بھی ہے. الذي احسن كل شيء خلقه، وہ ذات اقدس ہے. احسن كل شيء خلقه، کہ اس نے یہ کہ ہر چیز کو یہ کہ اس کی بہترین صورت عطا فرمائی. الذي احسن كل شيء، ہر چیز کو خوب بنا دیا. احسن كل شيء خلقه، یہ خلق صفت بنے گا شے کے لیے، جن کو پیدا کیا انہوں نے بہت خوب بنا دیا. وبدأ خلق الانسان من طین، انسان کی ابتدائی پیدائش تخلیق یہ من طین، مٹی سے. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، پھر اس کی نسل انسان کی من سلالة، مٹی کے خلاصے سے، من ماء مهين، ماء مهين سے، رسوا کن قسم کا پانی ہے، نطفہ. ثم جعل نسل الانسان، پھر انسان کا نسل بنا دیا. کائنا من سلالة، فرماتے ہیں کہ من سلالة، خلاصے سے، من ماء مہین، اس کے خلاصے سے، ماء مہین کے خلاصے. ماء مہین پورا کا پورا انسان نہیں بنتا، اس میں کچھ اجزاء ہے مولانا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں. ثم سواہ، پھر اس کو ٹھیک بنایا، درست کر دیا. ونفخ فیہ من روحی، اپنے روح اس میں خصوصی روح پھونک دی. وجعل لکم السمع والابصار، سمع و بصر تمہارے لیے بنا دیا. قوت سمع، قوت بصر، والافئدۃ، سمجھنے والا دل بنا دیا. تشکرون شکرا قلیلا، بہت قلیل شکر کرتے ہیں. وقالوا اذا زللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، ان دلائل کے باوجود پھر بھی کافر کہتے کہ اذا زللنا فی الارض، جب زمین کے اندر ہم غائب ہو جائیں گے، زمین میں مل یا مٹ ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے. اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم کو پکارا جائے، ہم کو اٹھایا جائے گا. اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ایک نئی مخلوق میں، نئی مخلوق کے اندر ہم اٹھائے جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بل ہم کافرون بلقاء ربہم، اللہ کی ملاقات کے یہ انکار کرنے والے لوگ ہیں. لہذا فرماتے کہ بعثت کا انکار نہ کرو. قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، تمہاری روح کو قبضہ کرتا ہے موت والا فرشتہ، الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، جو تم پر حوالہ ہے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر یہ کہ اس کی طرف تم لوٹ کر کے جاؤ گے، تمہیں لوٹایا جاؤ سے. لہذا بعثت کا انکار کسی طرح مناسب نہیں ہے.